السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم بہترین جانکاری لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں، ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم لے کر آئے ہیں خلیفہ سوم یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کچھ حالات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملائکہ بھی شرم کرتے تھے، یعنی فرشتے بھی شرم کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سعد بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر مبارک پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف میری چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور وہ خود اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر بات چیت کی اور واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی اور اسی طرح لیٹے رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بات چیت کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے کچھ دیر بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا کہ اپنی چادر سنبھالو۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کچھ دیر تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم کے آنے پر لیٹے رہے، اور جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری چادر بھی مجھے واپس لوٹا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان شرمیلے ہیں اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اسی حالت میں رہا تو وہ اپنی بات چیت بیان نہ کر سکیں گے اور میں اپنے ایسے شخص سے شرم کیوں نہ کروں جس سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ مبارک میں لیٹے ہوئے تھے اور میں ان کے نزدیک تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اس دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور حضور نے انہیں اجازت دے دی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمانے لگے۔ کچھ دیر بعد سیدنا عثمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی اور وہ بھی اندر تشریف لائے۔ ابھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو تشریف لائے ہوئے
کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا اور مجھ سے کہا کہ میں یہاں سے ہٹ جاؤں۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کچھ دیر بعد جب یہ تینوں حضرات واپس چلے گئے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا جب میری والد محترم اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور لیٹے رہے، نہ ہی اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپا اور نہ ہی مجھے ہٹنے کے لیے کہا۔ لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ہٹا دیا اور خود اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو بھی ڈھانپ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی باحیا تھے اور اس واقعے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت حیا کرتے تھے، یعنی اگر آپ لیٹے ہوتے تو عثمان غنی آتے تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے، اس لیے نہیں کہ اور کوئی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ نہیں اٹھتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر نہیں تشریف لاتے، کیونکہ وہ حیا کرتے تھے کہ میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں تو میں اندر کیسے آؤں، اس وجہ سے۔ اور فرشتے بھی بہت حیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ ایسے شخص سے حیا کروں جس سے اللہ اور اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں۔ اس قدر باحیا ذات تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاروں خلیفہ بے مثال ہیں، بے مثال ہیں۔ ان جیسا خلیفہ، ان جیسی ذات اس وقت سے لے کر اور اب تک اور قیامت تک ایسے خلفائے راشدین جیسی ذات نہ تو اس وقت میں موجود تھی اور نہ اب ہے اور نہ قیامت تک ہوگی، کیونکہ اللہ نے ان چار شخصوں کو ہی اللہ کے پیارے حبیب کا خلیفہ بنا کر بھیجا، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات محترم، یہ خلفائے راشدین چار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان چاروں کا بہت ہی بلند و بالا مرتبہ ہے۔ اب آپ کیسے شہید ہوئے اور آپ کی کیا مسئلہ ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عثمان غنی کی کچھ